کنکلوڈ فرما دیجئے آپ. اور جب بھی آپ نے بات فرمائی الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ کھینچو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو تکبر یہ ایک باطنی مرض ہے، یہ بیماری ہے انسان کے اندر. اس کا حل کہ تکبر انسان کے اندر سے نکل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے کہ سلام کو پھیلاتے رہو. جو آدمی دوسروں کو سلام کرتا ہے اس کے اندر سے تکبر کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وخیرکم من یبدأ بالسلام، سلام کرنے میں بھی اس کا درجہ زیادہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے، آغاز کرے. جو اس بات کے انتظار میں ہو کہ اگلا بڑھ کر مجھے سلام کرے تو اس کے پیچھے بھی تکبر کی ایک کیفیت پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن جو خود آگے بڑھ کر سلام کرے گا تو وہ عجز کا، انکسار کا مظہر بنے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہی ادا پسند ہے. کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی کے پاس جائے تو سوچتا ہے کہ کون سا تحفہ لے کر جاؤں، مشورہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں کے پاس جانا ہے، کون سا گفٹ یا ہدیہ یا تحفہ لے کر جاؤں. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے حضور بلایا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ اسریٰ بنبیہ اسریٰ بحبیبہ، بلکہ فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا تحفہ ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ عبدیت ہے، عبودیت ہے، عجز ہے، انکسار ہے، تواضع ہے.